الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. رب کریم کی توفیق سے پہلے دفن کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنے کا ارادہ ہے. وقت کی پابندی کرتے ہوئے انشاءاللہ الرحمن کی بات کو 2:50 تک انشاءاللہ جاری رکھنا ہے. دلائل عرض نہ کر پاؤں گا. اگر کوئی بھائی یا بہن ذکر کردہ نکات کے حوالے سے دلائل جاننا چاہے، اللہ کی توفیق سے وہ طلب کرنے پر بتلا دیے جائیں گے. پہلی بات، میت کا زمین کا قبول کرنا یہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے. اگر زمین ہمارے مردوں کو اور ہمیں قبول نہ کرے تو انسانوں کا جینا کیسے بن جائے؟ سورہ المرسلات کی آیت شریفہ 25 اور 26 میں رب العالمین نے اپنے اس احسان کا ذکر فرمایا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہ بنایا، جیتے ہوئے بھی اور مرنے کے بعد. قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی آیات اس حوالے سے موجود ہیں. دوسری بات، میت کا دفن کرنا یہ ضروری ہے، اختیاری نہیں. اور صرف ضروری ہونے پر ہی ہماری شریعت نے اکتفا نہ کیا، بلکہ جب کوئی مسلمان نماز جنازہ ادا کرتا ہے اور اس کے بعد میت کے دفنانے میں شرکت کرتا ہے تو اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان ارشاد ہے. خلاصہ سن لیجیے کہ جنازہ پڑھنے پر، میرے سامنے حدیث شریف ہے لیکن جیسے کہ عرض کے اختصار کی وجہ سے، اگر جنازہ پڑھ کے آ جائے 1 قیراط کے برابر ثواب، اور اگر جنازہ پڑھنے کے بعد دفن میں شرکت کے لیے جائے تو 2 قیراطوں کے برابر ثواب. اور پوچھنے پر بتلایا گیا کہ 2 قیراطوں سے مراد 2 بہت بڑے پہاڑ. مسلمان کو دفن کرنا ایک بڑے پہاڑ کے اجر و ثواب کو پانے کا ذریعہ ہے، اور نماز جنازہ ادا کرنا ایک مسلمان کی ایک بہت بڑے پہاڑ کے برابر اجر و ثواب پانے کے برابر. تو دفن کرنا واجب بھی ہے اور دفن میں شرکت کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا سبب. اگر مسلم معاشرے میں کوئی کافر بھی مر جائے، اس کو دبانا بھی زمین میں یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے. نمبر 3، مسلمان کو کافروں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا اور کافروں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا. اور یہ امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری کردہ سنت مبارکہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اب بھی جاری ہے، اور اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے قیامت تک جاری رکھے. چوتھی بات، میت کو قبر میں دفنانا ہے، قبرستان میں دفنانا ہے، گھروں میں دفنانا، یہ اہل اسلام کا
طریقہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے حدیث ہے لیکن اختصار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو قبرستان بنانے سے منع فرمایا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کو اپنے گھر میں نہیں بقی کے قبرستان میں، جسے ہمارے عرب میں جنت البقی کہتے ہیں، وہاں دفنایا کرتے. نبی کریم صلی اللہ نمبر 5 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے، اور وہ دیگر انبیاء کی بھی ہے، کہ ہر نبی اللہ پاک کا حکم نبی کے لیے اسی جگہ آتا ہے جس جگہ دفنایا جانا اللہ کو ان کا پسند ہوتا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے حجرہ مبارکہ میں دفن کیا جانا یہ استثنائی معاملہ ہے جو صرف حضرات انبیاء اور رسولوں کے ساتھ علیہم السلام. نمبر 6 شہداء کو جہاں وہ اپنی جان اللہ کے لیے قربان کریں، سنت طریقہ یہ ہے ممکن ہو تو وہی دفنایا جائے. اور اس بارے میں بڑا ہی پیارا اور عظیم الشان واقعہ ہے لیکن اب ذکر نہ کر پاؤں گا. نمبر 7 3 اوقات میں مردوں کو دفنانے سے تاحد استطاعت گریز کرنا ہے. نمبر 1 جب سورج نکل رہا ہو. نمبر 2 جب سورج پوری بلندی پہ ہو، جس کو نصف النہار مڈ نون کہتے ہیں. زوال کا وقت وہ درست ہے، نوٹ فرما لیجئے، زوال کا وقت وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کا وقت ہے. ہم کہتے ہیں زوال کا وقت ہے، اب نہیں، زوال کا وقت ٹھیک ہے، نصف النہار مڈ نون جب سورج پوری بلندی پر ہو اس وقت نہ نماز ہے اور نہ میت کو دفنانا ہے. اور تیسرا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو جائے بات ٹھیک ہو. ہاں اگر کوئی مجبوری ہو، مرنے والے کی کئی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو اس صورت میں ضرورت کے تحت وہ معاملہ جدا ہے، وگرنہ میت کو ان 3 اوقات میں دفنانا نہیں. اور یہاں یہ نوٹ کر لیا جائے، بعض لوگ عصر کے بعد اتنی دیر سے نماز جنازہ رکھتے ہیں کہ پہلے سے شیڈول میں ہی دفنانے کا وقت اسی وقت بنتا ہے کہ ادھر سورج ڈوب رہا ہے ادھر دفن. یہ بات غلط ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے. پروگرام شیڈول وہ غروب آفتاب کے وقت یا نصف النہار کے وقت یا طلوع شمس کے وقت نہیں رکھنا. نمبر 8 رات کے وقت بغیر ضرورت کے دفنانے کی ممانعت ہے. اگر ضرورت ہو تو یہ درست ہے. جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کو دفنایا گیا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو رات کو دفنایا گیا. نمبر 9 اگر رات کو میت کو دفنانے کی ضرورت ہو تو دفنانے کے لیے روشنی کا بندوبست کیا جا سکتا ہے. نمبر 10 قبر کو جتنی حد تک ممکن ہو گہرا، کھلا اور عمدہ بنانا. نمبر 11 ضرورت کے وقت ایک سے زیادہ میت 2-3 ایک قبر میں دفنائے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کی غزوہ احد کے موقع پر اجازت دی.
نمبر 12، اللہ اکبر، یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے اور ہماری عورتوں کو بھی ہدایت دے دے۔ خان صاحب جی غور کریں، جب میت کو تنہا قبر میں ڈالنا ہے وہ معاملہ تو جدا ہے، اب 2 ہیں قبر میں ڈالے جانے والے۔ اب واہ بیٹا توجہ کرو، حاضر کدھر ہو؟ سیدھے افسر میری طرف دیکھو، جب مرنے والے 2 یا 3 ہیں، اللہ کے لیے میں آپ غور کریں، ہماری اولادیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ سب ساتھی اور بہنیں بہت توجہ کریں، اور بیٹیاں، مرنے والے 2 یا 3 ہیں، ان 2 یا 3 میں سے قبر میں سب سے پہلے کس کو اتارنا ہے؟ جس نے پی ایچ ڈی کی ہے، جس نے کسی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کیا ہے، جو سینیٹر ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، قبر میں سب سے پہلے اس کو اتارنا ہے جو قرآن کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے ہونے کا معیار وہ ہے جو میں اور آپ بنائیں، یا بڑے ہونے کا معیار وہ ہے جو مدینے والے بتائیں؟ نمبر 13، قبر کی 2 صورتیں ہیں، ایک بغلی گور ہے اور ایک صندوقچی ہے۔ بغلی گور معلوم ہے جو ایک طرف ہوتی ہے، اور جو سیدھی ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہاں؟ ہاں سر، صندوقچی کہتے ہیں۔ یا دونوں جائز ہیں، دونوں جائز ہیں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ بغوی ہے۔ صحابہ میں 2 رائے ہوئی کہ آپ کو کس قسم کی قبر، آپ کے لیے کس قسم کی قبر بنائی جائے۔ کوئی فیصلہ نہ کر پائے کہ اس بارے میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان یاد نہ تھا۔ انہوں نے جو قبر کا بندوبست کر رہے تھے آپس میں فیصلہ کیا، دونوں کو بلا بیچو۔ جو دونوں میں سے پہلے پہنچے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودنے کا شرف پائے۔ تو اللہ نے یہ سعادت اس کو بخشی جو مدینہ طیبہ میں بغلی گور، بغلی قبریں بنایا کرتا تھا۔ تو بہترین قبر دونوں جائز ہیں، کون سی ہے؟ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کھودی گئی، اور اسی قسم کی قبر جناب صدیق اور اسی قسم کی قبر جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی بنائی گئی۔ نمبر 14، قبر میں اللہ اکبر، اللہ اکبر باتیں رلانے والی ہے۔ کس پر؟ اپنے حالات پر۔ قبر میں کون اتارے؟ اچھی طرح نوٹ کریں اور سن کے نہ جائیں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ قبر میں وہ اتارے جو اپنا قریبی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں خونی رشتے دار، بلڈ ریلیشن۔ اب مجھے بتلائیے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ قبر میں اتارنے کا کیا طریقہ ہے، تو وہ اتارے گا اللہ کے لیے۔ اور اس پروگرام کا اللہ کرے کہ مقصد سب سے بڑا یہ ہو کہ ہوش کریں کدھر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ تیار کریں اپنے بیٹوں میں سے جو بھی ہیں جن کے لیے ہم سب کچھ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ قبر میں تو اتار سکے۔ سب سے زیادہ حق ان کا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب علی، جناب عباس، جناب فضل، تینوں خونی رشتے دار، ایک چچا، 2 چچے کے بیٹے اور چوتھا آزاد کردہ غلام صالح، ان 4 نے اتارا۔ میں آپ آنکھیں بند کریں اور غور کریں میرے خاندان میں کون ہے مجھے جو قبر میں اتارے اور اس کو پتا ہو کس طرح اتارنا ہے۔ کوئی ہے تو اللہ کا شکر کریں، وگرنہ اس درس کا یہ فائدہ لے کے جائیں۔
نمبر 15، قبر میں مردوں نے اتارنا ہے، عورتوں نے ہی نہیں اتارنا۔ اللہ ان جھوٹی مساوات والوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کے وہ حقدار ہے۔ ہر چیز میں مساوات، کائنات میں کسی چیز میں، ہر چیز میں مساوات۔ عورتیں بچے جنم دیتی ہیں، کیا مرد بھی بچے جنم دیتے ہیں؟ عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، کیا مرد بھی پلاتے ہیں؟ بات ہے کرنے کی، عقل جس کے حوالے سے بڑے عقل مند بنتے ہیں نا۔ جو چیزیں برابری کی ہیں ثواب میں، کھانے میں، پینے میں، وہ برابری ہے، لیکن ہر چیز میں مساوات۔ دنیا کا کوئی ادارہ ایسا ہے جس میں سب سے بڑا اور پین برابر ہو؟ کوئی دنیا کی ایسی فوج ہے جس میں جنرل اور انگروٹ برابر ہو؟ تقسیم ہے، اور اس کے بغیر کائنات کا نظام نہیں چلا اور نہ چلے گا۔ تو 15 نمبر، میت کو قبر میں اتارے مرد، عورتوں نے نہیں اتارنا۔ نمبر 16، عورت کو کون اتارے؟ بعض لوگ یہاں بہت زیادتی کرتے ہیں، خامن قریب نہ جائے، نکاح ختم ہو چکا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما عائشہ بیمار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ بیمار ہیں۔ فرمایا کاش، فرمایا ہو کبھی ایسا ہو کہ تو میری زندگی میں فوت ہو تو میں تجھے تیار کروں دفنانے کے لیے، اور میں خود تجھے دفناؤں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر نکاح ٹوٹ گیا مرنے سے تو معاذ اللہ نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر محرم عورت کو دفنانے کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ ہیں کہ ساری زندگی کسی خاتون سے جو غیر محرم و مصافحہ بھی نہیں کیا۔ تو 16 نمبر یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ مرنے والی کو کون اتارے؟ بولو۔ لیکن خاوند اگر اس کو پتہ ہی نہیں اتارنے کا سنت طریقہ کیا تو خواب اتارے گا۔ خواتین اپنے خامدوں کا اور خامد اپنی بیویوں کا فکر کریں کہ دین جانیں، اپنی اولادوں کا فکر کریں۔ نمبر 17، خامن اگر نہیں یا اتارنے کی ہمت میں کوئی کسی سبب سے اگر خامن نہیں اتارتا تو وہ اتارے جو اس کا محرم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی زینب فوت ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ شرف مجھے ملے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو قبر میں اتاروں، لیکن دین اس سب پر غالب ہے، خواہش کی بات نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیگر امہات المؤمنین سے پوچھنے کے لیے پیغام بھیجتے ہیں، بتلاؤ بی بی زینب کو کون قبر میں اتارے؟ اور یہ کوئی چھوٹا اعزاز تھا، بہت بڑا اعزاز تھا۔ بیویوں نے کہا بی بی زینب کو وہ اتارے جو ان کی زندگی میں ان کو دیکھا کرتا تھا۔ بات واضح ہے، کیسا عجیب جواب دیا۔ کون اتارے؟ جو ان کی زندگی میں ان کو دیکھا کرتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا انہوں نے سچ کہا، اپنی خواہش کو چھوڑا، شریعت کی پابندی کی، اور اللہ پاک ان کے ساتھ وہ کرے جس کے وہ حقدار ہیں، وہ جو غیر محرم عورتوں کے ساتھ کہاں تک جاتے ہیں۔ شانے سے شانہ اللہ ان کے شانوں کو توڑ دے، نام و نشان مٹا دے۔ امیر المومنین ایسا نیک کائنات
کوئی نہیں، ساری اب دنیا مل جائے ایک فاروق نہیں بن سکتا۔ اور دوسری طرف بی بی زینب ہے، چاہتے ہیں کہ قبر میں اتاریں، لیکن غالب شریعت ہے یا چاہت ہے، اور ارادہ نیکی کا ہے یا بدی کا؟ چیمہ صاحب، نہ ارادے کی بات ہے نہ چاہت کی بات ہے، شریعت غالب ہے۔ 18 میت کو اتارنے کا سنت طریقہ یہ ہے، یاد فرما لیجئے، پانتی کی طرف سے اتارنا ہے۔ یہ اسی طرح یہاں سے اتارنا، اچھی طرح نوٹ کر رہے ہیں، یہاں سے اتارنا ہے۔ عام طور پر اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اور میرے سامنے اس بارے میں 2 احادیث ہیں۔ نمبر 19، میت کو قبر میں اتارنے کے بعد اس کے دائیں پہلو پہ لٹانا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلہ اہل ایمان کا قبلہ ہے، جب وہ زندہ ہو تب بھی، جب مر جائیں تب بھی، ادھر سے اتارا جائے اس طرح دیکھتے ہیں۔ اور میری التماس ہے گھروں میں جائیں تو بیویاں جو ماشاءاللہ آئی ہیں ان کے سامنے بھی یہ واضح کرتے ہیں۔ واضح بات، اس طرح اتارا، اور یہاں سر اس طرف، قدم اس طرف، اور چہرہ بولیے زور سے۔ نمبر 20، اتارتے ہوئے زبان پر یہ دعا ہو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، سب کہو، یا یہ دعا ہو، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، یا ملت رسول اللہ، یا اگر میرے بچے آپ کے بچے پتہ ہی نہیں، میں کسی پر نشانہ بنا کے نہیں، فائدے کے لیے جانوروں کی طرح ہمیں پھینکائیں گے۔ حیوانوں اور انسانوں کے دفنانے میں کچھ فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا صاحب، وہ فرق کیسے ہوگا؟ دین کی پابندی سے انسان بنیں گے، وگرنہ کیا ہے؟ 21 دفنانے کے بعد سنت طریقہ یہ ہے، 3 چو دونوں ہاتھ اکٹھے کرنے ہیں، مٹی لینی ہے، 3 چو میت پر سر کی جانب سے ڈالنے ہیں، اور ساتھ کچھ پڑھنا ثابت نہیں۔ یہ ساری باتیں میرے آپ کے خونی رشتہ دار دین جاننے سے کر سکتے ہیں یا ریڈ کیٹ سائڈ سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 22، قبر کو ایک بالش کے برابر زمین سے اٹھانا ہے، اس سے زیادہ اٹھانے کے لیے کچھ کرنا، باہر سے مٹی لانا اور باقی جو کچھ فضول کچھ کیا جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ قبر کو اونٹ کی کوہان کی طرح بنانا ہے۔ نبی کریم اس سفیان التمار بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب صدیق اور جناب فاروق کی قبروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان کی قبریں اونٹ کی کوہان کی طرح تھی۔ نمبر 25، دفنانے کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کر میت کے لیے لمبی دعا کی جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ دیکھتے ہیں جنازہ کس طرح پڑھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، کس طرح جنازہ گزارتے ہیں اور گزارنے کے بعد دعا کرتے ہیں، کوئی ثابت نہیں۔ یونس صاحب جی، کہاں ثابت ہے؟
قبر پہ پہنچے، دفنایا سنت طریقے کے مطابق، اب لمبی دعا کرنی اور کیا مانگنا اس میں کہ اللہ پاک اس کو ثابت قدمی عطا فرما اور اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ اور نمبر 26، اگر قبر کے بنانے میں تاخیر ہو، موقع ہو، تو علم والوں کو، سمجھ والوں کو چاہیے کہ حاضرین کو دین کے بارے میں آگاہ کریں، اللہ کا خوف دلائیں، قبر کے عذاب سے آگاہ کریں، گپوں میں، بیکار گفتگو میں وہ وقت برباد کرنے کا نہیں، بلکہ اس وقت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر حضرات صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر دین کی دعوت دینا ثابت ہے۔ باقی 5 منٹ، وقار صاحب کتنے منٹ باقی ہیں؟ 5 منٹ میں قبر کے حوالے سے 13 باتیں اور سماعت فرما لیجیے وہ کام جن کا قبر کے حوالے سے کرنا ممنوع ہے۔ وقار صاحب التماس ہے 5ویں منٹ پہ ہاتھ کھڑا کر دینا۔ پہلی بات جو قبر کے حوالے سے بالکل نہیں کرنی، قبر کو پختہ نہیں کرنا، اور انشاءاللہ الرحمن کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے نہ اتنی جرأت دی ہے، نہ اللہ قیامت تک کسی کو دے۔ بات جنہوں نے کہی ان کا حق تھا کہ وہ فرمائیں، اور ہمارا حق کیا ہے؟ اس کی سمعنا و اطعنا۔ تو ساری باتیں الحمدللہ ان میں سے ایک بھی میری نہیں، صرف ان کی بات اللہ کرے مجھے ثواب ہو، آپ کے فائدے اور اپنے فائدے کے لیے پہنچا رہا۔ نمبر 1، قبر کو پختہ نہیں کرنا۔ نمبر 2، قبر پر مزید مٹی نہیں ڈالنی۔ مٹی نہیں ڈالنی تو ماربل لگانے کی اجازت ہے؟ بالکل۔ نمبر 3، قبر پر کچھ نہیں لکھنا۔ جن کے پاس کیا ہے ان کو سب پتا ہے، ان کو سب پتا ہے۔ نمبر 4، قبر کو جب باہر کی مٹی نہیں ڈالی تو اونچا کرنے کی کہاں سے اجازت ہو؟ اونچا نہیں کرنا۔ نمبر 5، قبر پر کسی قسم کی کوئی عمارت بنانا نہیں۔ نمبر 6، قبر پر مسجد نہیں بنانی، امانت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ نمبر 7، قبر پر بیٹھنا نہیں۔ نمبر 8، قبر کے ساتھ ٹیک نہیں لگانی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دل تو چاہتا ہے ایک ایک بات کو، لیکن وقت کا خیال رکھتے ہوئے ٹیک صرف اشارہ۔ ہمارے دین میں کتنا ادب ہے۔ مردہ اب تیرے لیے تکیہ نہیں کہ اس کی خبر نہ اس پر بیٹھنا ہے، اور نمبر 8 نہ اس کی طرف ٹیک لگانا ہے، اور نمبر 9 اسے قبلہ بھی نہیں بنانا کہ اس کے طرف منہ کر کے نماز پڑھو، نہیں۔ نمبر 10، قبر پر ذبح بھی نہیں کرنا۔ نمبر 11، قبر پہ چراغا بھی نہیں کرنا، اور نمبر 12، قبر پر جا کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا بالکل اجازت نہیں، اور نمبر 13، مٹی کے ڈھیرے پر سورہ اخلاص پڑھ کر وہاں رکھنا، اس کی بھی قطعی طور پر اجازت ہے۔ اللہ کی توفیق سے جو 4 پہلو احکام جنائز کے بارے میں مقرر کیے کہ تعزیت، میت کو ثواب پہنچانے والے کام اور دفن، ان کے حوالے سے ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کی گئیں۔ چوتھی بات تھی عدت۔ ایک منٹ۔ چوتھی بات تھی عدت کہ وہ کس طرح کی جائے۔ وقت ختم ہوا تو اللہ کی توفیق سے پھر کسی وقت
عدت کے مسائل اور میت کے حوالے سے جو باقی مسائل ہیں انشاءاللہ الرحمن ان کے بارے میں مستقل پروگرام پھر اللہ کی توفیق سے مرتب کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين